بنی اسرائیل میں ایک فحشہ تھی، تو اپنے گھر کے سامنے چارپائی پہ بیٹھی رہتی تھی۔ جو کوئی راہ گزر ہوتا تو اس کو اپنا گاہک بنانے کے چکر میں رہتی۔ ایک دفعہ ایک بڑے عبادت گزار بندے کا وہاں سے گزر ہوا، تو جب پہلی نظر اس پہ پڑی نا تو اپنی نظر کی بڑی حفاظت کی اور اپنے راستے پہ چل دیے، لیکن دل مچلنے لگا، نہ عبادت میں دل لگنے لگا، نہ ذکر و اذکار میں دل لگا، ہر وقت اسی کا خیال ذہن میں گھومنے لگا۔ تو اس سے ملاقات کے لیے چلے گئے، تو اس فحشہ نے جتنے پیسے تھے وہ مقرر کیے اور انہیں ایک ٹائم جو ہے وہ دے دیا، فلاں دن آ جانا۔ اب جو عبادت گزار بندہ تھا اس نے پیسے اکٹھے کیے جوں توں کر کے، اور مقررہ وقت پر مقررہ دن کے وقت اس عورت کے پاس آ گیا۔ عورت نے پیسے رکھے اور کمرے میں اس عبادت گزار بندے کو لے گئی، اس عابد کے ساتھ کمرے میں گئی۔ تو جب نیم برہنہ حالت میں آئی نا تو اس نے جتنی عبادات کی تھی، ذکر و اذکار کیا تھا، وہ رحمت بن کے اس پر برسیاں۔ فٹ اس کے دماغ میں خیال آیا کہ جو اللہ مجھے ذکر و اذکار کرتے، عبادت کرتے دیکھتا تھا، کیا وہ اللہ مجھے اس حالت میں نہیں دیکھ رہا؟ اتنی بات اس کے دماغ میں آنی تھی کہ اس کا جسم کانپنے لگا، جسم تھر تھرانے لگا، جسم کانپنے لگا۔ تو اس عبادت گزار بندے نے کہا کہ یہ پیسے تجھ پر حلال ہیں، تو رکھ لے، مجھے بس جانے کی اجازت دو۔ تو فحشہ کہنے لگی لوگ ترستے ہیں اس وقت کو، تو نے اتنی محنت سے پیسے اکٹھے کیے، پیسے بھی دیے، وقت بھی ملا، موقع بھی ہے، لوگ ترستے ہیں اس وقت کو، اس ٹائم کو، اور تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جانے کا خواہش مند ہے۔ اس عابد نے کہا مجھے بس اللہ کا خوف آ گیا، مجھے رب کا خوف آ گیا ہے، لہذا یہ پیسے تجھ پر حلال ہیں، تو رکھ لے، مجھے جانے کی اجازت دے۔ تو فحشہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جانے کی اجازت ہے، مگر یہ بتاؤ کیا یہ پہلا گناہ تھا تمہارا؟ کہا ہاں، یہ میری زندگی کا پہلا گناہ تھا۔ تو فحشہ نے کہا اپنا نام پتہ بتا جاؤ اور چلے جاؤ۔ اس عابد نے اپنا نام پتہ بتایا اور چلا گیا۔ اب ایک بات اس کے دل میں بیٹھ گئی کہ اس بندے کا پہلا گناہ تھا اور رب سے اتنا ڈر رہا ہے، تو میری تو ساری زندگی اس گناہوں میں گزر گئی، ان کاموں میں گزر گئی، تو مجھے رب کا خوف کیوں نہیں آیا؟ اتنی سی بات اس کے دل میں بیٹھنے تھی، دروازہ بند کیا، اللہ اللہ شروع کر دیا۔ حالت بیدار ہو گئی، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، تو اس نے سوچا کہ مجھے تو اللہ کا ذکر بھی صحیح ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا، نہ گناہوں کی معافی مانگنی آتی ہے، تو کیوں نہ اس عابد کے پاس چلی جاؤں، اسے کچھ دین کی باتیں سیکھ لوں گی، اور اگر ہو سکا تو نکاح کی پیشکش کروں گی، اگر قبول کر لے تو نکاح بھی کر لوں گی۔ وہ عورت نے اپنا سامان لپیٹا، باندھا گٹھری میں اور چل پڑی۔ جو عابد پتہ بتا کے گیا تھا وہاں پہنچی، دستک دی، دروازہ کھولا تو عابد سامنے آیا۔ تو اس عورت نے جیسے ہی چہرے سے نقاب ہٹایا تو عابد کے ذہن میں وہ سارا کا سارا سین دوبارہ گھومنے لگا۔ عابد نے ایسی چیخ ماری کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب اس عورت نے کہا کہ میں تو آئی تھی کچھ دین کی باتیں سیکھنے اور نکاح کی خواہش مند تھی، یہ بندہ تو فوت ہو گیا،
لوگوں سے کہنے لگی اس کا کوئی رشتہ دار ہے جو دین کے زیادہ قریب ہو، اللہ والا ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس عابد کا ایک بھائی ہے، اللہ کا بڑا ذکر کرتا ہے، آپ اس کے پاس چلی جائیں، وہ آپ کو دین بھی سکھا دے گا، اور اگر آپ نکاح کی خواہش مند ہوئی تو آپ کے ساتھ نکاح بھی کر لے گا۔ تو لکھا ہے کہ وہ عورت جب اس کے بھائی کے پاس پہنچی نا، تو اس سے دین کی باتیں بھی سیکھی، دین کے معاملات بھی سیکھے، اور نکاح کی خواہش مند تھی، اس بندے کے ساتھ نکاح بھی کیا، سچی توبہ رب سے کر لی۔ اور توبۃ النصوح یہ ہے کہ جب ایک بار توبہ کی ٹھان لو، ایک بار توبہ کر لو، تو پھر بعد میں اس گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ۔ پھر ایسا ہو جائے جیسے جانور کے تھنوں سے دودھ نکل تو آتا ہے لیکن واپس جانا ممکن نہیں ہے، منہ سے بات نکل تو آتی ہے لیکن واپس لے کے جانا ممکن نہیں ہے۔ ایسی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ اس کے بعد اس گناہ کے قریب جانا ناممکن بن جائے آپ کے لیے۔ تو فرمایا کہ پھر اس عورت نے اس عابد کے بھائی کے ساتھ نکاح کیا، اور اللہ نے ان میں سے 7 بیٹے دیے ان کو، اور 7 کے 7 بنی اسرائیل کے نبی بنے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کہاں سے عورت اٹھی، کہاں پہ گئی، اور رب نے کیا عطا کیا، ہم پیچھے کیا کر چکے ہیں، اس کا حساب نہیں ہونا، ہم کیا کر رہے ہیں اس کا حساب ہونا ہے، اس کا حساب ہونا ہے۔ جو پیچھے گزر چکا ہے، جو پیچھے کر چکے ہیں، ان کی رب سے سچی توبہ کر لیں، رب معاف کرنے والا، معاف کرنے والی ذات۔ تو پچھلے گناہوں کی رب سے معافی مانگے، اور جو حالیہ زندگی ہے اس پر نیک اعمال کرے، اللہ کے راستے پہ چلے، تو اللہ بڑی بخشنے والی ذات ہے۔ اگر اللہ اس عورت کو بخش کے 7 بیٹے عطا کر کے بنی اسرائیل کے نبی بنا سکتا ہے، تو میرا رب مجھے اور آپ کو بھی بخش سکتا ہے۔ ہم تو اللہ کی لاڈلی امت میں سے ہیں، امت محمدیہ میں سے ہیں، ہم تو ایک بار توبہ کر لیں تو اللہ قبول کرنے والی ذات ہے، لیکن سچے دل سے توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں، اور پھر دیکھیں زندگی کتنی حسین اور کتنی آسان ہے۔ اللہ سے سچی توبہ کر کے جینے کا ڈھنگ سیکھ لیں، اللہ دنیا میں بھی عزتیں نوازتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی عزتوں سے نوازتا ہے۔